اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج جس ٹاپک میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہماری زندگیوں کا بہت اہم موضوع ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، اگر ہم اس ضرورت کو پورا کر لیں تو ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی، ہمارے گھروں میں رونقیں لوٹ آئیں گی۔ وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو یقیناً کامیاب زندگی گزاریں گے۔ ہمیں دراصل مصیبت وہاں پیش آتی ہے، پریشانیاں تکلیفیں وہاں پر آتی ہیں جہاں ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ آج میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو نوجوان نسل کا ہے۔ قاری صاحب بیان کرتے ہیں کراچی میں ایک جوڑا تھا، میاں بیوی دونوں نوجوان تھے، 23 سال کے قریب کی عمر تھی۔ انہوں نے میری طرف رجوع کیا، میرے پاس آئے، کہنے لگی جی ہم دونوں نے بہت اچھی طرح بیٹھ کر سوچا ہے، ہمارے ذہن میں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جدائی ہو جائے۔ ہم نے ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، چونکہ آپ کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق ہے، اس لیے سوچا کہ پہلے آپ کو بتا دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چند مہینوں کے لیے اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیں، جیسے میں کہوں آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب جب میں نے ان دونوں سے بات کی تو مجھے تھوڑی دیر میں ہی معلوم ہو گیا کہ اصل مسئلہ خاوند کا تھا، کہ ان دنوں پورے ملک کے اندر کاروبار کی مصروفیت بہت کم تھی، کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا، ہڑتالیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس وجہ سے کئی دن مارکیٹیں بند رہتی تھی۔ ادھر اس لڑکے نے رقم کی ادائیگی کرنی ہوتی تھی، جب اس کی آمدنی ہوتی تھی تو صاف ظاہر ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ نوجوان شام کو گھر واپس آتا تو بہت زیادہ سنجیدہ اور پریشان ہوتا تھا۔ یعنی کہ جب اچھے دن تھے تو بہت اچھا وقت گزار رہا تھا، اور جب پریشانی ہوئی تو پریشانی کے عالم میں وہ بہت سنجیدہ اور پریشان ہوتا تھا کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ اس لیے جب وہ گھر میں داخل ہوتا اور بیوی اس کا چہرہ دیکھتی تو بہت ہی سنجیدہ ہو جاتی، تو اس کا بڑا دل دکھتا، کیونکہ وہ تو کھانا بنا کر 1-2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا خاوند آئے گا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کو دیکھتی کہ وہ اتنا سنجیدہ ہے تو ذہن میں یہ سوچتی شاید میں اسے پسند نہیں ہوں، یا مجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اس سے اسے غصہ بھی آتا کہ میں اس کے لیے اتنی دیر سے انتظار کرتی ہوں، بیٹھتی ہوں، اور یہ آتا ہے تو اس کا منہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ایک لفظ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بحث مباحثہ اور دلائل پر بات ختم ہوتی ہے۔ تو جب روز کا جھگڑا شروع ہوتا ہے تو بالآخر دونوں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اچھا ہے۔ جب میں نے ان کی روز کی یہ کیفیت معلوم کر لی، میں نے انہیں کہا آپ ذرا چند مہینے تک اس معاملے کو مؤخر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر سنتوں پر عمل کریں۔ وہ پوچھنے لگے کیا؟ میں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے اس خاوند کو سمجھایا بھائی آپ کے کاروبار کا معاملہ اچھا نہیں چل رہا، یہ آپ کی بیوی کا قصور تو نہیں ہے۔ جب آپ اپنے دفتر کا دروازہ بند کرنے لگیں تو اپنے کاروبار کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو دفتر کے اندر رکھ کر سب کو تالا لگا دیا کریں، اور جب گھر میں آیا کریں تو بہت فریش اور اچھے موڈ کے ساتھ آیا کریں، اس لیے کہ بیوی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو محبت اور پیار چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ بھی
آیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کریں۔ پھر میں نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا اور متوجہ ہو کر کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے یہ سمجھایا ہے کہ جب خامند آئے تو دروازہ کھولنے کے لیے اب دروازے پر جایا کریں اور مسکرا کر اپنے خامند کا استقبال کیا کریں۔ اب جب دونوں نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی نے فون پر رابطہ کیا اور کہنے لگے، حضرت ہمارا یہ 1 مہینہ ہنی مون کی حالت میں گزرا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کوئی نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا تھی کہ جب دروازہ کھلتا اور خاوند بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوتا، بیوی بھی خاوند کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیتی۔ جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک اور حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کبھی ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہو جائے تو جب تک اس کو سلجھا نہ لیا جائے اس وقت تک میاں بیوی کو سونا نہیں چاہیے۔ سونے سے پہلے اپنے جھگڑے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں مل بیٹھنا اور ایک دوسرے کو سمجھانا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس پالیسی پہ عمل کریں، مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب تک ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ ہی ایسا ہو کہ وہ سلجھنے والا ہی نہ ہو تو اس صورت میں ان کو مجلس کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر عمل کریں۔ چلیے آج ہم اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پر رضامند نہیں ہو سکے، تب جا کے سوئیں گے۔ اور سونا چاہیے کہ جب اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے نتیجے تک کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکال لیں گے، اور اگر آپ اس کا نتیجہ نہیں پہنچیں گے زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جب آپ اپنی مشکل کا حل تلاش کر لیں گے تو زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔